اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حزبی ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک قصہ یا واقعہ بتانے والا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک اللہ والا تھا، جو اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ وہ کیسے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایسی ویڈیو نیو انفارمیشن کی یا واقعہ قصے کی ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے، جس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو یہ ہے کہ ایک گاؤں تھا یا ایک علاقہ تھا، وہ بہت زیادہ امیر تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ تھا، جن کے پاس رقبے بھی بہت زیادہ تھے، اور جن کے پاس نہریں بھی تھی۔ جن کے پاس یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوں تو وہ مغرور بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی یہ بد نصیبی تھی کہ وہ سبھی کے سب کافر تھے۔ ان میں سے کچھ ہی گھر تھے جو 1 2 یا 3 4 ہوں گے، وہ مسلمان تھے۔ تو ایسے میں ایک پنڈت تھا، پنڈت کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بہت زیادہ مغروری اور تکبرہ تھی، جو تکبر کرتی تھی، جو مسلمانوں کو دیکھنا تک گوارا بھی نہ کرتی تھی۔ تو اسی طرح ان کو بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، آزمائشیں دیتے تھے۔ ان کو کھانے کے کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہ دیتے، نہ ان کی امداد کرتے، نہ کوئی ان کی ہیلپ کرتے، نہ کوئی ان کو ادھار روپیہ پیسہ دیتے۔ حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان تھے تو ان پر کالا جادو کرتے، تو ان کو مثلاً جانور بنا دیتے یا حیوان بنا دیتے، جس طرح ان کی زندگی بہت ہی مشکل طرح گزرتی گئی۔ تو دن گزرتے گئے، وہ مسلمان کم ہوتے گئے۔ تو ایک بزرگ تھا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، رو رو کر کے، اللہ پاک ہمارے میں سے کوئی ایک ایسا مسلمان بھیج، مسلح بھیج، جو ان جادو کو ختم کر دے۔ وہ اللہ سے رو رو کر گرجا کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ پاک نے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ تھا، وہ گیا باہر، جو پھیرے ٹورے پر، جو سیر و تفریح پر گیا۔ وہاں پر سیر و تفریح کرتے کرتے وہ ایک جگہ کھڑا ہوا۔ کھڑا ہوتے ہی اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ جب اس کو سانپ نے وہاں پر ڈسا تو وہیں پر وہ گر گیا۔ جو اس کے نوکر حواری تھے، کیونکہ وہ ایک بادشاہ بھی تھا، تو اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے وہاں پر ڈسا، وہ گر گیا۔ جب وہ نیچے گرا تو انہوں نے اٹھا لیا، اٹھا کے لے کر گھر لے گئے، کیونکہ اگر جب اس کو سانپ ڈسنے لگا تو وہ کالا جادو بھی کر سکتا تھا، یا کوئی اس پر عمل کر کے وہ اس کو مار سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ پاک جو کام لینا چاہے، جو کرنا چاہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹونے وغیرہ۔ تو ایسے میں گھر جب آئے، گھر آ کر اس کو سلا دیا۔ کافی اس کی بیٹی تھی، اس کے کو حکیم لے کر آئی، کوئی طبیب لے کر آئی، کوئی دم درود والے لے کر آئی، لیکن اس کو ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ پاک کا حکم نہیں تھا۔ تو ایسے میں ایک وہی غریب جو تھا، فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کے نوکر جو باہر آ گئے۔ جب نوکر باہر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو میں کچھ دم وغیرہ کرتا ہوں یا کوئی علاج وغیرہ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ دیکھ کر ہنسنے لگے آپس میں، ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کر کہنے لگے کہ یہ کیا علاج کرے گا، یہ تو غریب پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔
تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا علاج کرے گا، اس کے پاس کیا حل ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے لے جائیں، میں انشاءاللہ کچھ آیات پڑھوں گا تو دم کروں گا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کو اندر جانے دیا. جب وہ اندر گیا جی، اس وقت اس نے جا کر اس کے وائیں پیر پر، جس پیر پر اس کو سانپ نے ڈسا تھا وہ کاٹنے والے تھے، تو اسی جگہ پر اس نے تھوک مار دی. جب اس نے تھوک ماری، تھوک مار کر وہ فوراً بھاگنے لگا، لیکن وہ اس کے جو حواری تھے وہ پیچھے اس کے بھاگے، لیکن وہ بھاگ گیا. تو اس کی جو بیٹی تھی پنڈت کی، وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. جب اس نے پنڈت کی بیٹی نے اسے دیکھا تو اس نوکروں کو کہا کہ جس جگہ پر اس نے تھوک کیے اس کو صاف کر دو. جب وہ گئے تو اس نے تھوک صاف کرنے کے لیے تو انہوں نے کپڑا لایا تو تھوک صاف کرنے لگے. تو جب انہوں نے تھوک صاف کی تو وہی جگہ پر کپڑا اٹھایا تو وہ جگہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ہو چکی تھی، ویسی کی ویسی جیسے پہلے ہی لات تھی، ٹانگ تھی. تو اسی دوران میں جب وہ پنڈت کچھ ہی دیر میں اٹھ بیٹھا، جب اٹھ بیٹھا ہوش میں آیا، اس کو معلوم ہوا کہ وہ بندہ تھا جس نے میرے پاؤں پر تھوک ڈالی، اسی وجہ سے میں ٹھیک ہوا ہوں. تو اس نے اپنے حواریوں اور نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے لگ گئے، آسے پاسے جاتے، آس پاس گاؤں میں ان کو نہ ملا. لیکن کچھ ہی دن بعد وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ہی جگہ پر گئے جہاں ایک جھوپڑی تھی. جھوپڑی کے نیچے وہ بیٹھا تھا، عبادت کر رہا تھا، اللہ پاک سے گرجا کر مانگ رہا تھا اور سجدہ کر رہا تھا. تو انہوں نے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے. وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور بتوں سے مانگتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوئے؟ تو رب سے مانگ رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا کام ہے. تو وہ چلو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پنڈت صاحب کا حکم ہے، پنڈت بادشاہ کا حکم ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے، کیونکہ وہ تو نوکر تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جب گئے، جا کر انہوں نے اس کو لے جا کر پنڈت صاحب کے آگے کھڑا کر دیا. جب پنڈت کے آگے کھڑا ہوا تو پنڈت صاحب نے کہا کہ آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے شفا دی. شفا تو اللہ کی ذات نے دی، لیکن وہ تو کافر تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو شفا اللہ کی ذات نے دی ہے آپ کو. تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے میرے حواریوں نے، نوکروں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اسی میں اس نے کہا کہ چلو اچھا جی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ لباس ہے میرا، یہ گھوڑا ہے تو یہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ تو لباس آپ کا ہے، لیکن میں اس گھوڑے کے لیے گھاس تو کاٹنا پڑے گا نا، یہ تو لباس. اس نے کہا کہ اس کے لیے میں آپ کو نوکر چاکر دوں گا. تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا، اس کی بیٹی پنڈت کے طرف دیکھنے لگ گئی کہ یہ میرا ابو جان، بابا جان کیا کہنے والا ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بیٹی دینے والا ہوں، یہ اس سے آپ کی شادی کر دوں گا. اچھا، اس نے کہا کہ چلو، لیکن پنڈت نے کہا میری ایک اور شرط بھی ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ بولو. اس نے کہا کہ آپ کو جو میرے حواریوں نے، جو میرے نوکر چاکر ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو یہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو جو ہم کرتے ہیں بتوں کی عبادت، آپ کو انہی کی عبادت کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کی دولت لے کر، گھر و مکان لے کر
یا کوئی ایسی چیزیں ویسی لے کر جو آپ مجھے دے رہے ہیں یا بیٹی آپ کی دے رہے ہیں یا اپنی بادشاہی دے رہے ہیں، کیا میں یہ لے کر اس رب کی عبادت چھوڑ دوں؟ کیا بولو؟ پنڈت نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں جو مجھے دے رہا ہے، کیا میں اس کی عبادت چھوڑ کر آپ کی بیٹی کا رشتہ لے لوں یا کوئی آپ کی مال جائیداد یہ چیزیں لے لوں؟ تو کیا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، ایسا میں نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لو، ایسا میں کچھ نہیں کرنے والا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ کیا یہ مال نہیں لے سکتا اس کو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں لینے والا۔ تو اسی سے وہ جی اس کے بعد اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ کیا آپ اسلام کیا نہیں چھوڑیں گے؟ اس نے کہا کہ کیا اگر آپ کو یہ مال جو مجھے دے رہے ہیں، اپنا اثاثہ، پیسے، گھوڑا وغیرہ ہر چیز دے رہے ہیں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا، درویش نے اس نے کہا کہ اگر آپ کی میں بیٹی یہ مال سارا لے لوں تو اس کے بعد اگر میرے بچے جو ہیں ان کو کیا کوئی تکلیف پہنچے گی، کیا آپ کو دکھ ہوگا یا مجھے ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو دکھ آپ کو ہی ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ دکھ مجھے ہوگا تو اس کے لیے یہ نہ مجھے کوئی پیسہ چاہیے نہ کوئی ٹکا چاہیے، یہ سب آپ کے پاس، میں اس لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن یہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جو جانے لگا، جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، بادشاہ نے، پنڈت نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے اگر ہم آپ پر کوئی جادو کر دیں یا کوئی کچھ آپ کو تکلیف پہنچا دیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی عمل کر دیں۔ تو اس نے کہا کر دیں اگر۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ کیا اس پر کچھ عمل کر دیں، کوئی یہ جادو کریں کہ یہ یہاں پر حیوان جانور بن جائے۔ جب اس کے بعد اس نے جو درویش تھا اس نے اس کی طرف پھونک ماری تو وہیں پر وہ ایک بن گئی، چھپکلی بن گئی، اور چھپکلی کے بعد آگے اس کا منہ بن گیا اور وہ ان انسانوں سے بڑی لگنے لگی۔ تو وہ جو پنڈت تھا، پنڈت آ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ جی حضور، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کی گستاخی کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے پنڈت اس نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ یار یہ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو اس میں آپ نے یہ پھونک ماری تو وہ اس نے اور پھونک ماری، وہ آہستہ آہستہ وہ جلنے لگا۔ تو جلنے لگا تو اس نے آ کر اس کے قدم پکڑ لیے اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ تو وہ اس سے کہا کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو اس نے کیا کہا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے اس کو پھونک ماری، جو وہ لڑکی تھی جو چھپکلی بند تھی، تو جب انہیں اس کو پھونک ماری تو وہ کھڑی ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہو گئی۔ وہ آ کر اس کے قدموں میں پڑ گئی۔ جب وہ آئی اس کے قدموں میں پڑی، اس سے معافی مانگنے لگی کہ جی حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے گستاخی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو مسلمانوں کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ مسلمانوں غریبوں پر دکھ دے رہے تھے تو اسی وجہ سے یہ آپ کو میازہ بھگتنا پڑا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں کبھی بھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے، کسی مسلمان کو نہ کوئی دکھ دوں گی، نہ کوئی تکلیف دوں گی، نہ ہی کوئی کچھ ان کو آزمائش ہوگی۔ تو انہوں دونوں نے، پنڈت نے اور اس کی بیٹی نے، اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس میں انہوں نے نہ کوئی ان کو تکلیف دی، مسلمانوں کو نہ کوئی آزمائش دی، تو نہ ہی ان کو کچھ کہا، ان کی مدد کرتے تھے اور مسلمان اور کافر بھائی بھائی بن کر رہے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد وہ سب علاقے والے تھے جو کافر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس اللہ والے نے اس سے شادی کر لی۔ جب اس نے پنڈت نے اس کو دی تو اس نے اس کے ساتھ شادی کی اور وہ زندگی بسر کرتے چلے گئے۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے کی کتنی کرامات ہوتی ہے کہ اللہ والے کچھ بھی اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ پاک دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس چیز سے، اور ہمیں بھی کسی کی گستاخی اور کسی غریب کی آہ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس غریب بھائیوں کی ہیلپ اور سپورٹ کیا کریں، کیونکہ ان کے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے اپنے بھائی دوست کوئی بھی ہے جو غریب ہے، یتیم بچے، ان کا بھی خیال کیا کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ایک ایسی اچھے کومنٹ کر دیا کریں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے لیے ایک اور کا قصہ یا واقعہ لے کر آئیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، تو اس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجئے گا، اپنے پیاروں دوستوں کا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔